بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں اکثر شب برات کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں انٹرنیٹ پر اکابر علماء کے اقوال موجود ہیں اور بہت ساری کتب ہیں جو بھری پڑی ہیں۔ کیونکہ یہ سوال مجھ سے بھی کیا گیا ہے اور بارہا کیا گیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے حوالے سے اکابر علماء کی تحقیق کو نقل کر دوں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ایک کا حوالہ دے کر تو نہیں کہہ سکتا، البتہ مختصراً اقوال کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ شب برات کا ذکر احادیث میں ہے۔ اب جن احادیث میں اس کا ذکر ہے وہ اتنی کثیر ہے، اگرچہ وہ قوی احادیث نہیں ہیں، اس میں سے متعدد احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، اس کے باوجود ان کی کثرت ان احادیث کو درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہیں، لہٰذا ان احادیث کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات اور اس کا دن بزرگی والا اور برکت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کرنے کی اور اس کے دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ تو ایک حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ فیقول اور پھر ارشاد فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ الا من مسترزق فارزقه ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا میں اس کو روزی عطا کروں۔ الا من مبتل فاعافیہ ہے کوئی مصیبتوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا اور میں اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر دوں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ الا کذا الا کذا ہے کوئی مختلف کسی قسم کا مجھ سے مطالبہ کرنے والا کہ میں اس کے مطالبوں کو پورا کروں۔ حتی یطلع الفجر یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، تو یعنی پوری رات یہ اعلانات چلتے رہتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی سندن اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے لیکن متعدد طرق سے ہمیں اس قسم کی روایات اور بھی ملتی ہیں، جیسے کہ پہلے عرض کر دیا، جو اس کو حدیث حسن کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ لہٰذا ہم بالکلیہ اس دن کی اور اس رات کے بابرکت ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب رہا اس کی رات کی عبادت، تو اس کی رات کی کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ باجماعت لوگ اکٹھے ہوں اور پھر باجماعت کوئی صلاۃ توبہ پڑھیں یا باجماعت کوئی صلاۃ تسبیح پڑھیں یا باجماعت ہو کر کوئی اور تقریب کریں یا تقریریں کریں یا جلسے کریں یا آتش بازیاں کریں یا اس میں دیگے چڑھائیں، یہ چیزیں منقول نہیں ہیں۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عام راتوں میں بھی کثرت سے عبادت منقول ہے، اور پھر خاص کر شعبان کی راتوں میں، تو شعبان میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بھی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ رات کو چھپکے سے عبادت کیا کرتے تھے، تو شب برات میں بھی اگر رات کی عبادت کی ترغیب ہے تو وہ سنت کے مطابق ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ چھپکے سے کی جائے، نہ یہ کہ سارے محلے کو اور ساری دنیا کو بتا کر اور اعلان کر کے کیا جائے۔ لہٰذا جو سنت کے مطابق ہوگا وہ دین ہوگا، اور جو سنت سے ہٹ کر ہوگا وہ دین نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت اور گمراہی ہوگی۔ اسی طرح اگلے دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، تو جیسے ابھی ذکر کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان میں ہی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر چاند کی تاریخ کے 14، 15 اور 16 کے روزے رکھنا، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، تو یہ تو پہلے ہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ صرف یہ کہہ کر کہ یہ خاص شب برات والے دن کا روزہ ہے اور آگے پیچھے روزوں کی کوئی عادت نہیں، خاص اسی دن کا روزہ بنا کر کے روزہ رکھنا، تو اس طرح کا عمل
سنت سے دور ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی وہ مشہور اور لمبی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات کو اٹھے اور باہر تشریف لے گئے تو میں بھی حضور کے پیچھے گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع قبرستان میں پایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے۔ تو خیر وہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر پھر یہ ذکر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اس رات یعنی 15 شعبان کی جب رات ہوتی ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا میں تشریف لے آتے ہیں اور عام مغفرت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی اتنی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت سے قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال ہیں، یعنی بے شمار، مراد اس سے کثرت ہے یعنی بے شمار۔ تو اس رات کو قبرستان جانا حضور سے ثابت ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ، خاص کر خلفائے راشدین المہدیین، کسی نے 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانے کا اہتمام نہیں کیا، نہ ہی صحابہ میں سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین، نہ ہی تبع تابعین۔ اگلی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان تشریف لے کر بھی گئے ہیں تو رات کو اکیلے تشریف لے کر گئے ہیں اور چھپکے سے وہاں والوں کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اولاً تو یہ حدیث کمزور ہے، ہم اس کو دلیل بنا کر قبرستان جانے کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ صرف ایک دفعہ پیش آیا، نہ اس سے پہلے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے کر گئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے بعد تشریف لے کر گئے۔ تو اگر کوئی شخص 15 شعبان کی رات کو قبرستان اکیلے تنہائی میں صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، امید ہے کہ اسے اجر ملے گا۔ ورنہ جو لوگ اجتماعی طور سے قبرستان جاتے ہیں اور خاص کر 15 شعبان کی رات کو متعین کر کے جاتے ہیں تو یہ سنت سے بہت دور ہے اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ بہت کثرت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان بدقسمتوں کی نہ شب قدر میں مغفرت ہے نہ شب برات میں ان کی مغفرت ہے۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ کینے کا کیا مطلب؟ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بدخواہی کا جذبہ ہو، اسے تکلیف دینے کا جذبہ ہو، اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں ہر وقت لگا ہوا ہو۔ شریعت نے بہت خوبصورت حل دیا ہے، اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی یا اس کا بدلہ لے لو یا اسے معاف کر دو اور اپنے صبر کا بدلہ اللہ سے لے لو۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی نے ایک دفعہ زیادتی کی تو تم ساری زندگی اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہو۔ یہ کینہ ہے اور یہ سخت حرام ہے اور ایسے شخص کی مغفرت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، یعنی اس کے ٹخنے اس کے لباس میں ڈھکے رہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والے پسند نہیں، کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے اور پورے سال کا کھاتا لکھا جاتا ہے، مرنے والوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ بات بھی کچھ
زیادہ درست نہیں، کیونکہ ایک روایت ایسی ملتی ہے جنہوں نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو سورہ دخان کی آیت ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو اس امر میں، اس معاملے میں صریح آیت ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ صریح آیت ہے جو اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا، اور لیلۃ القدر یقینی طور سے رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو ان آیات کو اور متعدد احادیث ہیں، انہیں سامنے رکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اب رہا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ نکال کر عبادت کی جائے، لیکن کوشش کی جائے رات کی تنہائی والی عبادتوں کو اپنی عادت بنایا جائے اور اپنے معمول کا حصہ بنایا جائے، اور دن کے روزے کی بات، دن کے روزہ رکھنے کی عادت بنائی جائے، ایام 20 کی عادت بنائی جائے، کثرت سے روزے رکھنے کی عادت بنائی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب وإلی الخطأ والارتیاب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب. تأمل قدرة الرحمن